الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ یہ بات اب ہر لحاظ سے واضح ہو گئی کہ اسلامی شریعت نے معاشرت کی بنیاد نکاح کے ادارے پر قائم کی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا، سب سے اہم اور مقدس ترین رشتہ پیدا ہوتا ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ والدین کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بہت کچھ اس سے پہلے اخلاقیات میں زیر بحث آ چکا ہے۔ یہاں اس کے بعض قانونی پہلو زیادہ نمایاں ہوں گے۔ میں نے اس کے لیے سورہ لقمان کی 14-15 آیات کو سر عنوان بنایا ہے۔ لقمان قرآن مجید کی 31ویں سورہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ بالآخر پلٹنا میری ہی طرف ہے، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جسے تم نہیں جانتے، تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو اور پیروی انہی لوگوں کے طریقے کی کرو جو میری طرف متوجہ ہیں۔ تم سب کو پلٹنا پھر میری ہی طرف ہے، اور میں اس وقت تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ میں نے لکھا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیشہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اعلیٰ ترین اخلاقی قدر رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ دین کے سب سے بڑے حکم یہی ہے۔ چنانچہ تمام پیغمبروں نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تمام الہامی صحائف میں یہی تاکید کی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس کی تلقین فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کی آیات 23-24، عنکبوت کی آیت 8 اور احقاف کی آیت 15 میں یہ مضمون کم و بیش انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اوپر میں نے جس آیت کو سر عنوان بنایا ہے وہ سورہ لقمان کی آیات 14-15 ہے۔ تو ان آیتوں میں بھی کم و بیش ملتے جلتے الفاظ میں یہی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ لقمان کی ان آیات میں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حدود بھی بالکل متعین فرما دیے ہیں۔ یعنی جب تک اخلاقی تعلیم پیش نظر تھی، بس یہ تاکید کی گئی کہ والدین سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس حسن سلوک کے لیے توجہ دلائی گئی کہ تمہارے والدین تمہاری پرورش میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیا مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور اولاد کی حیثیت سے اگر فی الواقع تمہارے اندر انسانیت ہے تو تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اخلاقی قدر کی حیثیت سے یہ مضمون، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، بنی اسرائیل میں بھی زیر بحث آیا ہے، عنکبوت میں بھی، احقاف میں بھی۔ یہ تمام آیات
اخلاقی پہلو سے اس کی قدر و قیمت بیان کرتی ہیں، اللہ کی ہدایت بیان کرتی ہیں، لوگوں کو تنبیہ کرتی ہیں، توجہ دلاتی ہیں، اور انسان کی فطرت کے اندر والدین سے حسن سلوک کی جو قدر موجود ہے اسی کی تذکیر کرتی ہیں، اسی کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ سورہ لقمان کی ان آیتوں میں اس کے ساتھ کچھ حدود متعین کیے گئے ہیں، اور یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر میں نے یہاں ان کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی اخلاقیات میں صرف اصولی بات زیر بحث آئے گی، قانون میں حدود، تقیدات، شرائط یہ زیر بحث آ جاتی ہیں۔ یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک تو وہ قانون ہے جو ریاست کی سطح پر نافذ کیا جاتا ہے، اس کے اپنے کچھ حدود ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے اور یہ حکمہ ہے، میں یہ عرض کر چکا اور دلائل کے ساتھ بتا چکا کہ دین کا پورا کانٹینٹ، دین کے پورے مشمولات دو حصوں میں تقسیم ہے۔ حکمہ یعنی ایمان و اخلاق، یہی اصل دین ہے، اور الکتاب یعنی اس پر مبنی قانون۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جو قانون کو جدا کرتی ہے؟ وہ یہی چیز ہے، قانون تمام اخلاقی اقدار ہی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن وہ تحدید کر دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ قرآن مجید نے کئی جگہ یہ کہا کہ زنا ایک بڑا گناہ ہے، لوگوں کو کہا کہ لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ اخلاقی تعلیم ہے، یہ اصل ہے، اس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ لیکن جب قرآن مجید سورہ نور میں یہ بتائے گا کہ اب اس کے مجرموں کو اس طرح سے سزا دی جائے یا ان سے اس طریقے سے نمٹا جائے، تو یہ اب قانون کے دائرے یا شریعت کے دائرے کی چیز ہوگی۔ یہی فرق میں نے اس پوری کتاب میں ملحوظ رکھا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اخلاقیات میں زیر بحث آنا چاہیے، وہ وہاں آ گئی ہیں۔ چنانچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی وہاں ایک اخلاقی قدر کی حیثیت سے زیر بحث ہے۔ یہاں اس کے کچھ حدود بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ میں نے اس بحث کو وہاں نہیں کیا، اس کو یہاں رکھا ہے، یعنی قانون کے باب میں رکھا ہے، الکتاب کے حصے میں رکھا ہے۔ یہ میزان کے حصہ دوم میں قانون معاشرت کا حصہ بنا ہے، اس کی میں وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ لقمان کی ان آیات میں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حدود بھی بالکل متعین فرما دیے ہیں۔ اس سے حکم کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، یعنی اوپر جو آیات نقل ہوئی ہیں سورہ لقمان کی، آیات 14-15، ان کا ترجمہ آپ سن چکے۔ ان میں جو حدود متعین ہوئے ہیں، اب میں ان کو قانون کے طریقے پر بیان کر رہا ہوں۔ اس سے حکم کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے: ایک، انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک بدیہی حقیقت ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اس معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت اور رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے، اس کا حق کوئی شخص کسی طرح ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ جو تینوں مراحل ہیں، حمل ہے، ولادت میں تو وہ گویا زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرتی ہے، اور پھر کم و بیش 2 سال تک رضاعت، اور اس کے بعد بھی ہمارے معاشرے میں تو زیادہ کردار ماں ہی کا ہوتا ہے۔ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ اس معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت اور رضاعت کے مختلف مراحل میں آتی ہے، اس کا حق کوئی شخص کسی طرح ادا نہیں کر سکتا۔ انسان اگر سلیم الطبع ہے، اس کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو بگاڑ نہیں لیا ہے، وہ جوانی کے نشے میں ماضی اور حال سے بیگانہ نہیں ہو گیا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اس سے مختلف کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابل میں 3 درجے زیادہ قرار دیا ہے۔ بخاری کی روایت میں، مسلم کی روایت میں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
یعنی یہ فرق تو ضرور ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی کا حق ادا کرنا ہے۔ باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، اس کا کردار بھی کچھ کم نہیں ہوتا، وہ کفالت کے لیے سب کچھ فراہم کرتا ہے، بعض اوقات اپنا پیٹ کاٹ کے بھی بچوں کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آئے۔ اس میں سے ایک ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے سنیے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے، یعنی دیکھیے بنیاد کیا ہے، قرآن مجید نے بنیاد یہاں سے اٹھائی کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑی قدر ہے وہ شکر گزاری ہے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس آدمی کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ دنیا میں جن انسانوں نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے وہ ان کا شکر گزار ہو، وہ خدا کی شکر گزاری کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ معلوم ہے کہ فلسفے کے لحاظ سے سارے دین کی بنیاد شکر کے جذبے پر ہے۔ یعنی میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنے گرد و پیش کی کائنات کو دیکھتا ہوں، اپنے پروردگار کو پہچانتا ہوں، اس کی معرفت حاصل کرتا ہوں، ایک منعم حقیقی کی حیثیت سے تعارف حاصل کرتا ہوں، تو اس کے لیے میرے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی جذبات قرآن کہتا ہے کہ والدین کے بارے میں بھی ہونے چاہیے۔ تاہم ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 2-3 مرتبہ دن میں یہ کہہ دیا کہ میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں۔ میں زبان سے شکر کا کوئی کلمہ ادا کرنے سے یہ چیز نہیں ہوتی، اس کا تقاضا کچھ اعمال ہے، کچھ رویے ہے، طرز عمل ہے۔ یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آئے، ان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے۔ یعنی ان کے غلط رویے کے باوجود، ان کی طرف سے کسی زیادتی کے باوجود نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی، ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے۔ سب سے بڑھ کر والدین کو اولاد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ بڑھاپے کی ناتوانیوں میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے جو ان کو بچوں کی جگہ لے آتا ہے، تو اس وقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی دلداری کی جائے، ان کو کچھ وقت دیا جائے، ان سے محبت کا رویہ اختیار کیا جائے اور ان کے محنت اور مشقت کا کچھ پاس اس وقت انسان کرے۔ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ بنی اسرائیل ہے، 17ویں سورہ اور 23 سے 25 تک آیات ہیں۔ اور تیرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یعنی جب وہی تنہا معبود ہے تو پھر عبادت اور بندگی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور تیرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ تمہارے سامنے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، یہ جو میں نے عرض کیا کہ نہایت اچھا سلوک کرو، تو اس کی وجہ وہ تالیف ہے جو قرآن نے اختیار کی۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں فعل کو حذف کر دیا ہے اور مصدر کو رہنے دیا ہے۔ احسنوا بالوالدین احسانہ کی بجائے وہ بالوالدین احسانہ۔ عربیت کے ادا شناس جانتے ہیں کہ اس میں ایک نوعیت کا مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ تمہارے سامنے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہوں تک نہ کہو۔ یہ جو عربی میں ہے نا کہ انہیں اف تک نہ کہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بات انہوں نے کہی اور بیٹے نے کندھے اچکائے گا کہ یہ آپ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔
قرآن مجید کہتا ہے کہ اس جگہ تک بھی نوبت نہیں آنی چاہیے، یہاں تک بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی رویہ ایسا ہونا چاہیے جو محبت کا، شفقت کا، نرمی کا اور دلداری کا رویہ ہے۔ تمہارے سامنے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہوں تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ یہ کیوں کہنا پڑا ہے اور یہ کیا وجہ ہے کہ اس سارے قانون میں والدین زیر بحث ہیں، اولاد زیر بحث نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ والدین کے اندر اولاد کے لیے ایسے غیر معمولی داعیات فطرت نے رکھ دیے ہیں کہ ان کو مذہبی صحیفوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں معاملہ بالکل واضح ہوتا ہے، داعیات انتہائی کبھی ہوتے ہیں، خلاف ورزی کا امکان بہت کم ہوتا ہے، اسے انسان کی عقل اور اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ تو بدیہات ہے، والدین بچوں کو پالیں گے، پرورش کریں گے، تعلیم و تربیت کریں گے اور جو کچھ ان کے بس میں ہوگا کر ڈالیں گے، عام حالات میں یہی توقع ہوتی ہے۔ لیکن والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ایک بڑا امتحان پیدا ہوتا ہے، یعنی اولاد کی اپنی سرگرمیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، اور پھر والدین بھی ظاہر ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ عقل کی بات بھی نہ کر رہے ہو، ممکن ہے کسی وقت کوئی زیادتی کر ڈالے، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر رد عمل متوازن نہ ہو، یعنی ہزار در ہزار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو ہماری شریعت میں زیر بحث لایا گیا ہے، کیونکہ یہاں خلاف ورزی کا امکان ہے، یہاں داعیات اتنے کبھی نہیں رہے، یہاں معاملہ عقلی اور شعوری زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی غلطی ہوگی۔ تو والدین کا حق پہچانو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر اس میں یہ حدود بتائے جا رہے ہیں اور اس کی تفصیل کی جا رہی ہے تاکہ اولاد یہ سمجھے کہ بڑھاپے میں اس کو کیا چیزیں پیش آئیں گی جس میں اس نے نرمی، شفقت، محبت اور دلداری کا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ تمہارے سامنے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہوں تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ادب کی بات کہو، اور ان کے سامنے مہر و محبت سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا تعلق ہے، عجز کا تعلق ہے، اسی طرح کا ایک عجز والدین کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، یعنی انسان کے اندر جب جوانی ہوتی ہے خاص طور پر تو ایک طرح کی سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، والدین کے مقابلے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ادب کی بات کہو اور ان کے سامنے مہر و محبت سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہ دعا بڑی ہی غیر معمولی اور دل نواز دعا ہے، اس دعا میں بڑی تعلیم پوشیدہ ہے، یہ انسان کو اس حق کو یاد دلاتی ہے جو والدین کا حق اس پر قائم ہوتا ہے، اور والدین کے بڑھاپے میں اسے اپنا بچپن یاد دلاتی ہے۔ تذکیر اور نصیحت کا یہ اسلوب بہت ہی بلیغ اسلوب ہے۔ اور دیکھیے دعا کیا ہے، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یعنی جب ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں والدین سے کچھ ایسی چیزیں بھی پیش آئیں گی جو شاید آدمی کو کچھ چڑچڑا بنا دے، ممکن ہے کہ کسی غلط جواب پر آمادہ کریں، ان کی کسی زیادتی کے خلاف کوئی رد عمل پیدا کر دیں، تو اسے یاد دلایا کہ یہ سب تم بھی بچپن میں کر چکے ہو، یعنی تمہیں بچپن میں انہوں نے پالا تھا، تم ضد بھی کرتے تھے، بات بھی نہیں مانتے تھے، ناتواں بھی تھے، رات کو یہ دیکھ کر نہیں اٹھاتے تھے کہ نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں پوری ہوئی ہے۔ تعلیم اور تربیت کے بے شمار مراحل نے والدین نے تمہارے لیے جان جوکھم میں ڈالی ہے، تو اس وجہ سے تمہیں بھی اب دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا تھا ان پر بھی اللہ اپنا کرم فرمائے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم سعادت مند رہو گے تو رجوع کرنے والوں کے لیے وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ وہ بلیغ دل نواز اسلوب ہے جس میں قرآن مجید نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دو، والدین کی اس حیثیت کے باوجود، یعنی پہلے گویا تمہید باندھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ والدین کا احسان یہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے جس آیت کو ہم نے سر عنوان بنایا اس میں کہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔
یعنی پہلے والدین کے احسانات جتائے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ماں کو دیکھو، اس نے اپنے پیٹ میں تمہیں 9 مہینے اٹھائے رکھا، پھر یہ دیکھو کہ تمہاری رضاعت کے لیے کم و بیش 2 سال کی مشقت اٹھائی۔ والدین کی اس حیثیت کے باوجود یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے، یعنی پہلے ان کی حیثیت متعین کر دی، بتا دیا، اس اخلاقی قدر کو واضح کر دیا جو پورے معاشرے کا حسن ہے، اور لوگوں کو تلقین کی کہ والدین کے معاملے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات بتانے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ والدین کی اس حیثیت کے باوجود، یعنی یہ والدین کا احسان ہے، انسان کو اس درجے میں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے لیے اس طرح دعائیں کرنی چاہیے، ان کے مقابلے میں ادنا درجے میں بھی کسی سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اتنی بڑی ہستی ہے، اس کے باوجود والدین کی اس حیثیت کے باوجود یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے دلیل اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر شرک کا ذکر ہے، کیونکہ جو مخاطبین ہیں اس وقت ان کے معاملے میں سب سے بڑی کشمکش یہی ہے، لیکن اس سے یہ اصول نکلا کہ اللہ کے حق کے مقابلے میں والدین کا کوئی حق بھی نہیں مانا جا سکتا، یعنی سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ چنانچہ اللہ کے معاملے میں، اس کے دین کے معاملے میں اگر کوئی ذمہ داری آ گئی ہے تو پھر والدین اس میں نافرمانی کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ ان کا حق اپنی جگہ، ان کی محبت اپنی جگہ، ان سے تعلق خاطر اپنی جگہ، ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حق جب قائم ہو جاتا ہے تو وہ بہرحال برتر ہے۔ والدین کا یہ حق قائم کس بنیاد پر ہوا ہے؟ اسی پر تو کہ انہوں نے ہمیں وجود بخشا، ہماری پرورش کی، تربیت کی، ہماری ناتوانیوں میں ہمیں اپنے بازوؤں میں چھپائے رکھا۔ تو اللہ کا حق، اللہ نے تو اس پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا، اس میں ہم کو زندگی دی، شعور دیا، ہمارے لیے فیصلہ کیا کہ ایک ابدی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کر دیں۔ ذرا گنیے، وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لن تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو اس منعم حقیقی کو سب سے زیادہ ہمارے لیے قدر و قیمت کے مقام پر ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر اسی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ والدین کے معاملے میں وہ تمہیں اس کی تلقین کر رہا ہے کہ ان کا حق یہ ہے، ان کے ساتھ یہ رویہ ہے، ان کے ساتھ یہ طرز عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ لے لینا کہ وہ اگر شرک کے لیے کہیں یا میرے کسی حق کے معاملے میں رکاوٹ بنے، اس کو ادا کرنے کے معاملے میں رکاوٹ بنے، نہیں، یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ بخاری و مسلم کی روایتیں ہیں، ان کے حوالے نیچے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں اولاد کو ان کی اطاعت سے صاف انکار کر دینا چاہیے، اور پیروی ہر حال میں انہی لوگوں کے طریقے کی کرنے چاہیے جو خدا کی طرف متوجہ ہیں، یعنی اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا مرشد، اپنا معلم انہی لوگوں کو بنانا چاہیے جو خدا کی دعوت دے رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ والدین حسن سلوک کے مستحق ہیں، حسن سلوک کے حقدار ہیں، اور یہ ان کا حق ادا ہونا چاہیے، لیکن ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ امام اور پیشوا بن جائیں، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ تم اللہ کا حق ادا کرو یا نہیں ادا کرو۔ اللہ کے حقوق جب معلوم ہو جائیں گے تو وہ سب سے بڑھ کر ادا کیے جائیں گے، اور یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنا حکم بنا دیا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں اولاد کو ان کی اطاعت سے صاف انکار کر دینا چاہیے، اور پیروی ہر حال میں انہی لوگوں کے طریقے کی کرنی چاہیے جو خدا کی طرف متوجہ ہیں، یعنی انبیاء، صالحین، وہ علماء جن کو دین میں سچی بصیرت حاصل ہے،
وہ بتائیں گے اللہ کے حقوق کیا ہیں، وہ بتائیں گے اللہ کا حکم کیا ہے، وہ بتائیں گے دین کیا ہے، اس میں پیروی ان کی جائے گی۔ خدا سے انحراف کی دعوت والدین بھی دیں تو قبول نہیں کی جا سکتی۔ خدا سے انحراف کی دعوت یعنی والدین جیسی ہستی بھی اگر یہ کہتی ہے کہ خدا کا راستہ چھوڑ دو اور خدا جو کچھ چاہتا ہے وہ نہ کرو، تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ فی المعصیہ انما الطاعۃ فی المعروف، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے۔ یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اس کا حوالہ بھی نیچے موجود ہے۔ اس میں وہی اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ والدین کی اطاعت ہے، نہ حکمران کی اطاعت ہے، نہ معاشرے کے بڑوں کی اطاعت ہے، نہ علماء کی اطاعت ہے، نہ کسی پیر و مرشد کی اطاعت ہے، نہ کسی رہنما کی اطاعت ہے۔ اللہ کی فرما برداری کے دائرے کے اندر سب کی عزت کی جائے گی، سب کا احترام کیا جائے گا، سب کی بات مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی بنا پر فرمائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام و ہدایات بھی اسی کے تحت سمجھے جائیں گے، اور والدین کے کہنے سے ان کی خلاف ورزی بھی کسی کے لیے جائز نہ ہو۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں اگرچہ شرک کا ذکر تھا لیکن اس کو ایک اصول کی حیثیت دے دی، اور یہی بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ بات جس ضمن میں کہی گئی ہے اس سے یہ متبادر ہے، یہ واضح ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حق ہوگا، جہاں اس کی اطاعت کا تقاضا سامنے آ جائے گا، جہاں اس کی فرما برداری کا تقاضا ہوگا، وہاں پھر کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں۔ 3، شرک جیسے گناہ پر اصرار کے باوجود، یعنی اب دیکھیے کہ والدین ایک تو یہ کہ بوڑھے ہیں یا ان سے کسی دنیوی معاملے میں اختلاف ہے، ایک یہ ہے کہ وہ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے علمبردار ہیں، اولاد سے چاہتے ہیں کہ وہ بھی شرک کا ارتکاب کرے۔ اس وقت کی صورتحال میں تو یہی تھا، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی والدین ایک خاص پس منظر میں دین کی بعض چیزیں اختیار کر چکے ہوتے ہیں اور ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ یہی دین ہے اور وہ اولاد سے اس کو منوانا چاہتے ہیں۔ شرک جیسے گناہ پر اصرار کے باوجود دنیا کے معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ دستور کے مطابق اسی طرح قائم رہنا چاہیے۔ یعنی اب ایک طرف یہ بتا دیا کہ والدین کا حق بہت بڑا حق ہے، لیکن خدا کی نافرمانی کے لیے ان کا کوئی حق نہیں، اور دوسری طرف پھر تلقین فرمائی کہ وہ اگر خدا کی نافرمانی کی تعلیم بھی دے رہے ہوں، اگر شرک کی دعوت بھی دے رہے ہوں، اصرار کر رہے ہوں، اس کے باوجود دنیا میں ان کے ساتھ اچھا رویہ ہی اختیار کیا جائے گا، ان کی ضروریات حتی المقدور پوری کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی برابر جاری رہے۔ یہ سب صاحب ہما فی الدنیا معروفہ کا تقاضا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے جہاں یہ کہا کہ والدین کی بات بھی شرک کے معاملے میں نہیں مانو گے، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں نہیں مانو گے، وہاں ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ معروف کی مصاحبت، شفقت، محبت جاری رہے گی۔ دین و شریعت کا معاملہ الگ ہے، مگر اس طرح کی چیزوں میں اولاد سے ہرگز کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی والدین اگر شرک کی دعوت بھی دے رہے ہوں، سب سے بڑے زمین پر گناہ کی دعوت دے رہے ہوں، تب بھی ان سے حسن سلوک۔ آخر میں اولاد اور والدین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، آخر میں اولاد اور والدین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اعمال کی جواب دہی کے لیے ایک دن پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پہلے یہ بیان کیا کہ والدین کہ تم پر کیا احسانات ہیں، پھر یہ بتایا کہ اس کا لازمی نتیجہ شکر گزاری ہے، پھر شکر گزاری کے لیے جو طرز عمل انسان کو اختیار کرنا چاہیے اس کی تعلیم دی، اس کے حدود متعین کیے، اور پھر تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ میں یہ کہا کہ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، وہ آیات۔ آخر میں اولاد اور والدین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اعمال کی جواب دہی کے لیے ایک دن پلٹنا میری طرف ہے۔ قرآن مجید کی تمام تر تذکیر کی بنیاد یہی ہے، ہمیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، جواب دہی کا ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ جب کوئی حکم دیتا ہے، جب کوئی ہدایت کرتا ہے تو اس بنیادی حقیقت کی طرف ضرور توجہ دلاتا ہے، اور یہی اسلام کی دعوت کی اساس ہے۔ یعنی آخرت کی جواب دہی،
ایک دن خدا سے ملاقات کا دن، اس کی تیاری۔ آخر میں والدین اور اولاد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اعمال کی جواب دہی کے لیے ایک دن پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ خطاب یعنی یہ جو فرمایا نا کہ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف پلٹنا ہے، یہ خطاب والدین اور اولاد دونوں سے یکساں ہے، اور اس میں تنبیہ بھی ہے اور اطمینان دہانی بھی، دونوں چیزیں، تنبیہ بھی اور اطمینان دہانی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی واپسی میری ہی طرف ہونی ہے، اور اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا میں اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ایک بندہ مومن کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یعنی میرے اعمال مرتب کیے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک نگران میرے لفظ کو اس دن کے لیے لکھ کر رکھ رہا ہے۔ میرا عمل، میرے ارادے سب اس دن میرے سامنے نمایاں ہو جائیں گے۔ جب تک اس چیز کا استحضار نہ ہو اس وقت تک نہ شریعت پر حقیقی مفہوم میں عمل ہو سکتا ہے اور نہ اس سے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا میں اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولاد کو مجھ سے منحرف کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے، اور اولاد نے والدین کے حق کے ساتھ ساتھ میرے حق کو بھی کما حق کو پہچانا اور اس حق پر قائم رہنے میں استقامت دکھائی تو وہ اپنی اس عظیمت کا بھرپور صلہ پائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔